یہ دیکھیں بطور معاشرہ آپ کوئی پھلیں پھولیں گے، کوئی پازیٹیو چیزیں آئیں گی تو ایسے چیزیں باہر جائیں گی، کوئی ججز کی سلیکشن کا کرائٹیریا بدلے گا تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ آپ اس طرح کے ججز لے آئیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی یہ ان کے بچوں پہ یہ پابندی لگا دیں، بچوں پہ یہ پابندی لگا دیں، ابا قابو نہیں آ رہا، بچے قابو کریں گے آپ؟ یعنی کہ میں صرف ہنس سکتا ہوں ایسی بات پہ۔ اور یہ جو ایک موصوف جج ہیں، یہ تو قومی سرمایہ ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے مشرف والے کیس میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے بنایا گیا وہ جو کورٹ تھی جنہوں نے مشرف کو سزا سنائی تھی، یہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہوئے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ کا اختیار ہے یا نہیں؟ کوئی سول جج، کیس میں بھی یہی جج تھے؟ ہاں جی ہاں جی، یہ سارے وہ تو چلے اور طرح کا کیس ہو گیا نا، اس میں تو کچھ اور طے ہوا ہوگا۔ تو یہ قومی سرمایہ، یہ قومی سرمایہ تھے تو جونیئر جج ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں نا، تو کچھ نہیں ہونے والا ہے ان کو۔ آپ ججوں کی سلیکشن کرائٹیریا بدلیں گے اور وہ کچھ بہتر لوگ لانے کی کوشش کریں گے تو بہتری ہوگی۔ اور یہ جو میاں داؤد صاحب بار بار درخواستیں دے رہے ہیں، مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ بھی وہ افتخار چودھری کے بیٹے کے خلاف 90 کروڑ روپے لینے کا وہ ملک ریاض نہیں، وہ اس نے دعویٰ کر دیا، پریس کانفرنس کر دی، تو اس نے جناب وہ ڈاکٹر شعیب سدل کی زیر نگرانی ایک رکنی بینچ بنا کے، وہ کیا ہوتا ہے بینچ کیا یا کیا، وہ بنا کے ایک رکنی کمیشن بنایا تھا، اپنا پتر کلیئر کرا لیا، اور پتر بھی کلیئر ہو گیا کہ جی پیسے یہ تو کاروبار کر رہا تھا، اور ساری عمر کے لیے ڈاکٹر شعیب سدل نے اپنی ریپیوٹ بھی داغدار کر لی، اور وہ صاحب بچ نکلے اور باقاعدہ بڑے باعزت ریٹائر ہو کے وہ گئے جناب۔ کسی نے پوچھا ان سے؟ تو ان سے کون پوچھے گا؟ ان کی اتنی قربانیاں ہیں قوم کی خاطر، اس قومی بیانیے کی خاطر جو پچھلے 8-10 سال میں چلایا جاتا رہا، کیا کیا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا عمران خان کی ایک آڈیو جو ہے، سوری چھوڑ نہ دیا جائے، سوری کیونکہ ان لوگوں کو چھیڑا جائے۔ اب ایک آڈیو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں، وہ یہ تو ادھر سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بطور وزیر اعظم عمران خان کو پتا ہوگا نا، تو تب پتا ہوگا نا جب وزیر اعظم تھے، جب محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس صاحب فیصلے کرتے تھے، تو سارے فیصلے جو ہیں یہ 2-3 ججوں کے پاس کیوں عمران خان لگوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہر کوئی اپنی پسند کا جج ڈھونڈتا ہے؟ اور میں آپ کو تصحیح کر دوں، عابد زبیری جو ہیں، ان سے کس نے پوچھا ہے ایز سپریم کورٹ جو پریزیڈنٹ ہے بار ایسوسی ایشن کا، کہ آپ پرویز الہی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے ایک کام کے لیے تو مینج کیا ہے، وہ محمد صاحب بھٹی کے لیے بھی مینج کر دیں؟ یاد ہے آپ کو وہ سی سی پی او والا معاملہ؟ میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سر، کہ سی سی پی او کے لیے بھی کہہ دیں۔ تو پرویز الہی ایز پولیٹیشین ایک جج کو مینج کرنے کا کلیم کر رہا ہے، اور وہ جج از اسٹل آن سیٹ۔ اچھا، ارشد ملک نے ویڈیو میں اپنے ویڈیو بیان میں اعتراف کیا، سارا کچھ کیا، مانیٹرنگ جج لگے۔ عمر چیمہ نے سٹوری کی جب اسے بلایا گیا پاناما کیس میں کہ وہاں یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، سارے ثبوت پکڑے گئے، واٹس ایپ عدالتیں بنی، واٹس ایپ جے آئی ٹیز بنی، سزا واپس ہوئی نواز شریف اور مریم نواز کی؟ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ قومی سرمایہ ہے یہ لوگ، ان کو کون ضائع کرے گا؟ ان کو باعزت رستہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس ابھی کو بنا کے، کچھ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، نیچے ججز جو ہیں وہ ان کے کہنے میں نہیں ہے، ان کا بس چلے تو وہ ابھی بنا کے انہیں بے گناہ قرار دے کے کوئی اپنے سے اوپر نہ کچھ لگا دے۔ بھائی صاحب یہ اپنے چیمبرز کی بنیاد پہ، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ، اپنے تعلقات کی بنیاد پر ججز بن کے آتے ہیں، یہ کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں؟ جو کمپرومائز آدمی ہوگا اس کو جج بنایا جاتا ہے، جس کی کیسٹ موجود ہوگی وہ جج آ جاتا ہے۔ تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی نقوی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حسن آپ کو یاد ہوگا وہ فواد چوہی صاحب جو وفاقی وزیر تھے، ان کی اپنے بھائی سے بھی کنورسیشن آئی تھی کہ تم جا کے مظاہر کو ملو، انہیں ایک اور ٹرک باہر کھڑے ہیں، وہ والی بات ہے۔ پھر آپ جس طرح توصیف صاحب نے بات کی، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے آتے رہے، جو کمپرومائز لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا اب تو یہ چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف ماضی میں بھی ایک دفعہ ریفرنس آیا ہے
تو فیض حمید صاحب نے وہ برش انڈر دا کارپیٹ کرا دیا تھا اور کہہ دیا تھا ہمارا بندہ ہے, اس کو بچانا ہے. تو بالکل تو صحیح بات ہے, لیکن ابھی دیکھتے ہیں جیسا چیزیں چینج ہو رہی ہیں 9 مئی کے بعد, اور ہمیں نظر آ رہا ہے اس دفعہ پہلی دفعہ لوگ پکڑ میں آ رہے ہیں, بڑی مچھلیاں بھی آ رہی ہیں. اور سننے میں جیسے میں اپنے سورسز ہم نے چیک کیا تو ہمیں تو یہی پتا لگا کہ اس دفعہ شاید ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اب یہ کب ہوگا, ظاہر یہ چیز تک موجود ہیں ان کی پشت نہیں, ان کو سامنے شاہ حاصل ہے اور وہ ان کو قریب بھی ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, یا شاید 16 ستمبر کے بعد. لیکن جیسے توصیف صاحب کہہ رہے ہیں اس بات میں وزن ہے کہ ماضی میں تو ہمیں یہی ایگزامپل ملتی ہیں کہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا, بچا لیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں بچاتے ہیں پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے, لیکن ثبوت تو ان کے خلاف موجود ہیں. ان کو آ کے میرے خیال میں ایکسپلینیشن دینی چاہیے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو بلانا بھی چاہیے. جی توصیف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ سفر جسٹس منیر سے شروع ہوا, اور یہ سفر تب سے شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ بھٹو کو 109 میں پھانسی لگا دی گئی مشورے میں, اور آج تک وہ کیس دوبارہ کورٹ نہیں ہوتا ریفرنس کے طور پر کہ جناب 109 میں فلاں بندے کو پھانسی لگا دی جائے. یعنی وہی جج پھانسی دینے والے وہی اس کو کہتے ہیں اسے سائڈ پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوڈیشری نے کیا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ قطعاً نہیں کی. اور اس جوڈیشری میں لاہور کے ججز, پنجاب کے ججز سرخیل رہے ہیں کمپرومائز ہونے میں, قومی اثاثہ بننے میں وہ سرخیل رہے ہیں. اور یہ کون کس کا نام لے جی, کس کا نام لے؟ جسٹس نسیم حسن شاہ کے اعتراف کے بعد کوئی جسٹس نسیم حسن شاہ کے آپ کے والد نے وہ انٹرویو کیا تھا, کوئی ریمورس, کوئی انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا تھا؟ آپ دوبارہ چیک کر لیں, انہوں نے ایک ریویل کی تھی. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بڑا میٹر آف فیکٹ کہا تھا کہ جی اب ایک جج ایک جرنیل آ جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, پھر اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی ٹینک تو نہیں ہوتا, ہم لیفٹ تو نہیں سکتے. انہوں نے بڑی نارمل ایک مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ کنسیڈ کیا تھا. عمل دیکھ لیں, جسٹس آصف سعید کھوسا, اب ان کے سسر تھے نسیم حسن شاہ, وہ نواز شریف اس وقت اقتدار میں تھے, ان کی خوشامد کر کے ان کو جج بنایا گیا تھا. اب دیکھیں تو صحیح ان کے جج بننے کے کرائیٹیریاز کیا ہیں. اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کبھی یہ رزلٹ دیں گے, وہ کیا کہتے ہیں, اداس موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئے تھی چاندنی کی, اب اس میں اگنے لگے اندھیرے. تو کیسا جی میں ملال رکھنا, جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں ہم. چلیں جی, جو بویا ہم نے وہ تو کاٹنا ہے. پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم, مجھے دیجیے اجازت. حسن نقوی صاحب, توصیف احمد خان صاحب ریگولرلی ہمارے ساتھ شو پر ہوتے ہیں, 4 دن یہ شو ہوتا ہے, منڈے سے تھرسڈیز تک. آپ ہمارے ساتھ, اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہے, کچھ اوپینین ہے, تو آپ کامنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں. کوئی ایسی سٹوری ہے جس کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم دونوں تینوں جو ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو کور کر لیا جائے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. مجھے حسن افتخار کو, حسن نقوی صاحب کو اور توصیف احمد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.